جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ کیس ٹیکنگ کے حوالے سے ہے۔ کیس ٹیکنگ کے حوالے سے جس ڈاکٹر کو مریض کی علامتیں لینے کا فن آ گیا تو وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ ادروائز اگر وہ اس کو علم بھی بہت زیادہ ہے، میڈیسن کا بھی بہت زیادہ پتہ ہے، اور لیکن اگر اس کو علامتیں لینے کا فن نہیں آتا تو وہ ایک اچھا اور کامیاب ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اس لیے جب مریض آپ کے پاس آئے تو اگر پہلے سے کوئی مریض بیٹھا ہو تو جب مریض آپ کے کلینک کے اندر آئے تو کلینک تھوڑا بڑا ہے تو آپ مریض کے آنے کا انداز چیک کریں، اس کے چلنے کا انداز چیک کریں، اور وہ بیٹھ جائے پھر اپنی باری کا انتظار کرے، اور اس کی تھوڑی تھوڑی جو ہے نا حرکتیں وہ بھی نوٹ کرتے جائیں۔ اچھا، جب اس کی باری آ جائے تو آپ جی فرمائیے، سلام دعا کے بعد آپ اس کا نام پوچھیں، تھوڑا اس کے ساتھ تھوڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ انس پیدا کریں۔ پھر آپ اس سے کہیں جی فرمائیے، تو پھر وہ اپنی جو ہے نا وہ کہانی، اپنی علامتیں، اپنا جو مسئلہ ہے وہ بیان کرنا شروع کرے گا۔ اب وہ بیان کر رہا ہے، آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، لکھتے جائیں۔ اچھا، بات کرتے کرتے آپ نے مریض کو ٹوکنا نہیں ہے۔ آپ اس کو ٹوکیں گے نا، کوئی بات پوچھنے کے لیے آپ ٹوکیں گے تو وہ کچھ باتیں بھول جائے گا جو اس نے بتانی تھیں آپ کے ٹوکنے کی وجہ سے۔ اس لیے مریض کو ٹوکنا نہیں ہے، وہ بول رہا ہے آپ لکھتے جائیں، لکھتے جائیں، لکھتے جائیں، لکھتے جائیں۔ جب وہ چپ کر جائیں تو دوبارہ پھر اس سے کہیں جی اور اس کے علاوہ کوئی اور بات، پھر وہ اس کو کچھ یاد آئی وہ بھی نوٹ کر لیں۔ پھر مریض کا آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ یہ جب بات کر رہے ہیں تو اس کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، اس کا لباس اور اس کے شوز کیسے، جیسے آرسینک کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ تو مشاہدہ جو ہے نا وہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر یہ کوئی شرمیلا مریض تو نہیں ہے اور شک بری نگاہوں سے تو نہیں کوئی چیز دیکھ رہا، خوف تو نہیں ہے اس کے اندر، اور جب یہ کلینک کے اندر آیا ہے تو کیا اس کو سانس وغیرہ تو نہیں چڑھا ہوا، اور اس کی طبیعت، بات کرنے کا جی اور کیا انداز اسے والا ہے بات کرنے کا، یا بڑا ادب احترام کے ساتھ ایسے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ مریض کا جو ہے نا جب وہ چپ کر جائے پھر آپ نے پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے کہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو علامت ہے، درد ہے، جو بھی ذہنی کیفیت ہے، جسمانی کیفیت ہے، اس کا وقت کیا ہے، وقت نوٹ کریں۔ اب وقت کے اندر یہ قبل دوپہر ہے یا بعد دوپہر ہے، آدھی رات ہے، نوبتی ہے، یعنی وقفہ موسم۔ اب موسم کے اندر گرمی سردی کا ضرور آپ نے جو پوچھنا ہے کہ یہ چیز گرمی میں کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، سردی میں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر جو مرطوب موسم ہوتا ہے اس کے اندر، اور چاند کی کمی بیشی کے اندر بھی کچھ میڈیسن آگے آئیں گی جن کا چاند کی کمی بیشی کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ ہم اس کا بھی پوچھیں گے مریض کو کہ چاند کی جو پہلی تاریخیں ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، پھر چاند کی جو 14 تاریخ ہے اس وقت آپ کی ذہنی کیفیت، جسمانی جو بھی ہے وہ کیسی ہے، اس کو بھی ہم نوٹ کریں گے، کمی بیشی۔ اچھا، گرمی سردی کا، موسم کی تبدیلی کا پوچھیں گے، آندھی کا اور طوفان کا، بارش والے موسم کا، جب بادل گرجتا ہے، چمکتا ہے، اس وقت کیا کیفیت، ایسی تو نہیں ہے۔ برسات کے موسم میں آسمانی جو کیفیتیں ہیں، یعنی یہ بادل کا چمکنا، گرج، آندھی، یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور اس کے اندر ہم اس جو مرض ہے یا علامت ہے اس کی کمی بیشی پوچھیں گے کہ ان موسموں میں، ان کیفیت میں، اس حالت میں، اس چیز کے اندر، اس علامت کے اندر آپ کے کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوتی، زیادتی ہو جائے یا کم ہو جائے۔ پھر دھوپ کے اندر، دھوپ کے بارے میں پوچھیں گے، ہوا کے بارے میں پوچھیں گے، ہوا آپ کو کیسی اچھی لگتی ہے، ٹھنڈی ہوا اچھی لگتی ہے، گرم ہوا اچھی لگتی ہے،
یہ پوچھیں گے. پھر جو کوہر والا موسم ہوتا ہے، یہ جب دھند چھائی جاتی ہے اس میں، اور کھلی ہوا، گرم مکان اور سرد مکان کے اندر جو کیفیت رہتی ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے. پھر مجمع میں جانے کو دل کرتا ہے نہیں کرتا، اس کے بارے میں پوچھیں گے. بستر کی گرمی سے یہ تکلیف کمی بیشی ہے، اس کے بارے میں پوچھیں گے. چولہے کی گرمی، اس کے بارے میں پوچھیں گے. کپڑے اتارنا اور پہننا، اس کے بارے میں پوچھیں گے. یہ تکلیف کا کپڑے اتارنے یا پہننے سے کوئی تو نہیں ہے کوئی مسئلہ. پھر اندھیرے اور روشنی کا، یہ لازمی پوچھنا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر غسل میں آ جائے گا. آپ کس پانی سے نہانا پسند کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے، گرم پانی سے. اس کے علاوہ دریا سمندر میں کبھی وہ بندہ گیا ہو، سفر کیا ہو، اس کے بارے میں پوچھیں گے، نوٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ گرمی سردی کا موسم تو پوچھا، گرم چیزیں لگانے سے، کھانے سے، اس کے بارے میں پوچھیں گے. اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے، پینے سے، کھانے سے، اس کے بارے میں پوچھیں گے. پھر حرکت، یعنی یہ جو تکلیف ہے اس کا حرکت کے ساتھ کیا تعلق ہے. یعنی اگر آپ آہستہ چلتے ہیں، تیز چلتے ہیں اور بستر میں کروٹ بدلتے ہیں، جسمانی محنت کرتے ہیں، کیا یہ درد آغاز حرکت میں کمی بیشی، تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، حرکت کے دوران، حرکت کے بعد. پھر سفر جب کرتے ہیں، گاڑی میں آپ نے سفر کیا، اس میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. پھر ریل کا، موٹر کا، اور ایسی جیسے ٹویوٹا جو بند ہوتا ہے، بعض مریض پتہ ہے بند جو گاڑی ہے اس کے اندر سفر نہیں کرتے، بند گھر میں نہیں رہ سکتے، دروازہ بند نہیں کرنے دیتے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بیٹھنے کا انداز جو ہے نا وہ بھی ہم نوٹ کریں گے، یہ بیٹھا کس طرح ہوا ہے. پھر تکلیف جیسے ہم نے پڑھا، وہ سرہانہ اونچا تھوڑا لینے سے، سر کو اونچا کرنے سے تکلیف کم زیادہ، اس کے بارے میں پوچھیں گے. چت لیٹنے سے، یعنی سیدھا لیٹنے سے تکلیف کمی بیشی. اور لیٹی ہوئی حالت سے اٹھنے سے، اور آگے پیچھے ہونے سے، سر جھکانے سے، آنکھیں بند کرنے سے، آنکھیں کھولنے سے. اور یہ ساری چیزیں ہم پوچھتے جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ جو بیرونی اثرات ہیں، مثلاً چھونے سے، سخت یا نرم دباؤ سے، مالش سے، کپڑوں کی تنگی کی وجہ سے. اب ایک دو میڈیسن ہیں جس کے اندر تنگ کپڑے مریض نہیں پہن سکتا، وہ تنگ کپڑے اس کے لیے جو ہے نا سمجھے موت ہے اس کی. تو اس کا بھی ہم پوچھیں گے. پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ مالش سے کمی بیشی، اس میں آرام ملتا ہے نہیں ملتا. چھونے سے، کچھ لوگ چھونے نہیں دیتے، تو اس کا بھی ہم نوٹ کریں گے. یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں جن سے دوائی سلیکٹ ہوگی. اور جھٹکے وغیرہ سے، یہ بھی چلتے چلتے قدم آگے پیچھے ہو جاؤ، اس سے، روشنی سے، شور کا پوچھیں گے، شور کا، موسیقی کا پوچھیں گے. روشنی کو آپ کتنا لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں، شور کیسا ہے. کچھ لوگ ڈھول بھی بج رہا تو سو جاتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا. کچھ لوگ گھڑی کی ٹک ٹک جو ہے نا وہ بھی ان کو سونے نہیں دیتی، یہ پوچھیں گے. اور یہ گانے کا شوقین ہے نہیں ہے، موسیقی اور خوشبو وغیرہ ان چیزوں سے اس کو الرجی ہے کہ نہیں. اچھا، پھر کھانے پینے کے اندر، کھانے سے پہلے کیفیت، کھانے کے بعد گرم یا ٹھنڈی غذا، اس کے بارے میں پوچھیں گے. پھر تیزابی اشیاء، مرغن اشیاء، نمکین، میٹھا، یہ پوچھیں گے ان میں کون سی چیز آپ کو پسند ہے. پھر مٹھائیاں اور ترکاریاں، دودھ کے بارے میں پوچھیں گے. انڈے، گوشت، مچھلی، پیاز، مسالے دار چیزیں، چائے، تمباکو، گرم مسالے، ان کے بارے میں پوچھیں گے. کمی بیشی پوچھیں گے، ان چیزوں سے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا. پیاس کے بارے میں پوچھیں گے، کتنا ہم نے پیاس کے بارے میں، پیاس 2-3 چیزیں بندہ صحیح طرح تشخیص کر لیں تو بندہ دوائی کی سلیکشن ہو جاتی ہے. پیاس، پانی کی مقدار، گرم پانی پینا پسند کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں. اور برف والا، کچھ بندے سردی کے اندر بھی برف ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں. پھر کھٹی چیزیں جو ہیں وہ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ بالکل نہیں پسند کرتے، ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے.
کھٹی چیزیں ایک بندہ نہیں کھاتا، اسے پوچھیں کیوں نہیں کھاتے، جو کہتے ہیں گلا خراب ہو جائے، گلا خراب ہو جائے۔ پھر نیند کے بارے میں پوچھیں گے، نیند آپ کی کیسی ہے، نیند آنے سے پہلے اور نیند آنے کے بعد آپ کی کیفیت کیا اثر ہوتا ہے۔ اب کتنی میڈیسن ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اور آگے پڑھیں گے، نیند کے اندر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، نیند سے پہلے، نیند کے بعد۔ نفس میکا کا مریض صبح جب اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہوئی ہوتی ہے، ہم اس کو بھی نوٹ کریں گے۔ اور پھر نیند کی کیفیت، نیند میں خراٹے لینا، نیند میں چیخنا، اور نیند پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ سارا ہم پوچھیں گے۔ اگر عورت ہے تو حیض کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر پسینہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے، ہم پسینہ دیکھیں گے، اس کا پسینہ اس کو آتا ہے نہیں آتا ہے تو کدھر آتا ہے اور کتنا زیادہ ہوتا ہے، گرم پسینہ ہوتا ہے ٹھنڈا، کچھ لوگوں کو گرم پسینہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ٹھنڈا پسینہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں نوٹ کریں گے، پوچھیں گے۔ پھر جو کپڑے وغیرہ سے ڈھکے ہوئے اعضاء ہیں ان میں پسینہ آتا ہے نہیں آتا، اور جو ننگے اعضاء ہیں ان میں آتا ہے نہیں آتا، یا بالکل نہیں آتا۔ اب کئی میڈیسن ایسی ہیں جن کے اندر پسینہ آتی ہی نہیں ہے، مریض کو پسینہ نہیں آتا، تو یہ علامت ہم نوٹ کریں گے۔ دوسرا جو رطوبتیں ہیں، جیسے ہم نے پڑھا پچھلی میڈیسن کے اندر، آرسینک البم کے اندر، اس کی ساری رطوبتیں جو ہیں وہ خراش دار ہوتی ہیں، جلن والی ہوتی ہیں، سوزش کرنے والی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ پھر پیشاب کے بارے میں پوچھیں گے، پہننے کے بارے میں پوچھیں گے، پیشاب کتنی بار آتا ہے، رات کو کتنی بار آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اس کی دوسری باتیں ہیں وہ بھی پوچھیں گے۔ جی اس کے بعد ہم جو ہیں وہ اس کے جذبات، غصہ، غم، ڈر، صدمہ، کسی خیالی حادثہ یا بات کا ڈر، یہ ساری چیزیں ہم اسے پوچھیں گے۔ اس کی کوئی ایسی کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا اس کے بارے میں پوچھیں گے، اس کی خاندانی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ خاندانی ہسٹری کے اندر اگر مثال کے طور پر اس کے خاندان میں کوئی ٹی وی تو نہیں ہے کسی کو، اور اس کے خاندان کے اندر اور کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ بعض دفعہ وراثت کے اندر چیزیں آتی ہیں، مثلاً بواسیر ہے تو وہ بھی خاندانی بن جاتی ہے، دم ہے وہ بھی خاندانی بن جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر دماغی جو علامتیں ہیں وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں، یعنی محبت کرنے والا ہے، نفرت کرنے والا ہے، خودکشی کرنے والا ہے، اور زندگی سے نفرت، خواہش نفسانی کی کمی زیادتی، اور باقی جماعت سے اس کو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جماعت سے نفرت ہوتی ہے، بعض لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ڈر، لالچ، اور یہ کیفیت ہم لیں گے، اسے پوچھیں گے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا یہ آرسینک البم کے اندر کہ بندہ بہت کنجوس ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، یہ دیکھنا۔ پھر خواب دیکھنا، اب خواب کے اندر دیکھیں گے کہ نوٹ پوچھیں گے بھی آپ خواب دیکھتے ہیں، جی بہت خواب آتے ہیں، خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں آپ، کس طرح کے خواب دیکھتے ہیں۔ پھر دوسرا، محفل میں جانے کو دل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ شادی بیاہ، یہ ادھر ادھر کی ایسی چیزیں ہیں، آپ خوشی سے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں۔ باقی دوستوں میں اس کا جو ہے وہ سلوک ایسا ہے، یا حسد، کینہ، ضد، شک، رونا، ہنسنا، بے صبری، یہ ساری کیفیتیں ہم جو ہے نا وہ اس سے پوچھیں گے۔